بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے وقت ایک سا نہیں رہتا۔ بہت دور کہیں ایک باغ کے قریب تین دوست رہا کرتے تھے۔ وہ اکثر باغ کی باڑ پر بیٹھے نظر آتے۔ باڑ کے ساتھ ہی ایک بڑا تالاب بھی تھا۔ جب سورج کی شعاعیں درختوں کے پتوں اور پانی پر چمک رہی ہوتی اور تیز ہوا سائیں سائیں کر رہی ہوتی تو کچھ دور ایک درخت پر رہنے والا الو اڑ کر باڑ پر آ جاتا اور زور زور سے آواز نکالتا۔ اسی وقت تالاب کے پانی میں لہریں پیدا ہوتی اور ایک بڑا سا سبز مینڈک اپنا سر نکال کر دیکھتا، پھر وہ بھی تیرتا ہوا پانی سے باہر نکل آتا اور پھدکتا ہوا باڑ کے پاس آ جاتا۔ اچانک کٹ کٹ کی آواز آتی اور ایک موٹی سی کالے پروں والی مرغی باغ کے کسی کونے سے نمودار ہوتی اور اس محفل میں شریک ہو جاتی۔ تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور اپنے دل کا حال سناتے۔ الو کو انسانوں سے شکایت تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ مینڈک کو تالاب کے آلودہ ہونے والے پانی کا غم تھا اور مرغی اس بات پر خفا تھی کہ فارم کا مالک اسے انڈوں پر بیٹھنے کیوں نہیں دیتا۔ ایک دن تینوں اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ ان میں ایک دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ الو اور مینڈک کا خیال یہ تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنے حالات کو بدلنا بہت مشکل کام ہے، جبکہ مرغی کا کہنا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو حالات بدلے بھی جا سکتے ہیں۔ الو نے مرغی کو قائل کرنے کی کوشش کی اور بولا، چلو میں تمہیں ایک نوجوان لڑکے کا قصہ سناتا ہوں۔ مرغی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ الو کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، پہلے میں بہت دور ایک آٹا پیسنے کی چکی میں رہتا تھا۔ اس کا مالک ایک بہت ہی ظالم آدمی تھا۔ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا۔ ظالم مالک اس سے بہت زیادہ کام لیتا اور بہت کم تنخواہ دیتا، لیکن لڑکا بیچارہ بے روزگاری کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہ سارا دن کام میں لگا رہتا، اسے سارا دن سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی، لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود بھی مالک اس سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ بات بات پر اسے ڈانٹتا اور کبھی کبھی تو مارتا بھی تھا۔ ایک دن اس نے لڑکے کو مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ آخر وہ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی وہاں مڑ کر واپس نہ آیا۔ میرا خیال ہے آج بھی وہ اسی طرح کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوگا اور ضرور مارے بھی کھاتا ہوگا۔ یہ کہہ کر الو خاموش ہو گیا۔ اس پر مرغی نے انکار میں گردن ہلائی اور کہا، یہ ضروری نہیں کہ وہ آج بھی بری حالت میں ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ مینڈک نے کہا، مرغی بہن، میرا خیال ہے کہ حالات بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر دوستو، مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میری دنیا تو پانی تک ہی محدود ہے۔ میں تالاب میں وقت گزارتا ہوں، مجھے انسانوں سے زیادہ واسطہ ہی نہیں پڑتا، مگر جب میں بچہ تھا تو اکثر پانی سے باہر گھومتا پھرتا تھا۔ ایک دن میں نے تالاب کے کنارے ایک نوجوان کو آتے دیکھا۔ وہ بہت ہی دبلا پتلا اور کمزور سا لڑکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، لیکن اس نے مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ پانی میں ڈور ڈال کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سارا دن وہ شکار کے انتظار میں بیٹھا رہا، مگر اس کے ہاتھ بس ایک دو چھوٹی موٹی مچھلیاں ہی آئیں۔ پھر وہ روزانہ وہاں آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بیچارہ بے روزگار ہے اور اپنے حالات سے پریشان ہے، اس لیے مچھلیاں شکار کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ وہ سارا دن تالاب کے کنارے پر گزار دیتا تھا، لیکن اسے اس محنت کا بہت ہی کم صلہ ملتا، کیونکہ پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے مچھلیاں بہت ہی کم ہو گئی تھیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، وہ بیچارہ سارا دن پانی میں ڈور ڈالے بیٹھا رہا، لیکن ایک بھی مچھلی اس کی ڈور میں نہیں پھنسی۔ آخر وہ مایوسی سے اٹھا اور اتلے پانی میں چھوٹی مچھلیاں تلاش کرنے لگا۔ میں وہیں تیر رہا تھا۔ اس نے غلطی سے مجھے مچھلی سمجھ کر پکڑ لیا۔ مجھے لگا اب میرا آ گیا آخری وقت، لیکن جب اس نے مجھے غور سے دیکھا تو فوراً چھوڑ دیا اور مایوسی سے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ پھر کبھی وہاں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے وہ لڑکا آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر مینڈک خاموش ہو گیا۔
مرغی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، تم دونوں عجیب باتیں کر رہے ہو، یہ ضروری تو نہیں کہ اگر آغاز برا ہو تو انجام بھی خراب ہو۔ سنو، میں بھی تمہیں ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں جس فارم میں رہتی ہوں وہاں بہت سارے مرغے مرغیاں ہیں۔ فارم کے مالک کو ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک لڑکا آیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور ملازمت تلاش کر رہا تھا۔ مالک نے اس سے بات کی اور اسے ملازم رکھ لیا۔ لڑکا محنت سے کام کرنے لگا۔ وہ نہ کام چوری کرتا تھا اور نہ ہی انڈے چراتا تھا، بس وہ اپنے کام سے بہت مخلص تھا۔ کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ مالک نے اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ مالک نے اس کے آنے کے بعد یہ محسوس کیا تھا کہ اس کا فارم ترقی کر رہا ہے۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ آج وہ نوجوان فارم کا مینیجر بنا ہوا ہے اور اسے بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ مالک نے رہنے کے لیے اسے فارم پر گھر بھی دے دیا ہے اور لڑکے نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا ہے۔ یہ کہہ کر مرغی خاموش ہو گئی۔ وہ تیزی سے کچھ سوچ رہی تھی، پھر بولی، ارے کہیں وہ وہی لڑکا تو نہیں جس کا تم دونوں نے ذکر کیا ہے؟ الو بولا، ناممکن، وہ کوئی دوسرا لڑکا ہوگا، بہت مشکل ہے، وہ تو نہ جانے اب کہاں ہوگا، مینڈک نے کہا۔ مرغی سوچتے ہوئے بولی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے، کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ الو نے کہا۔ وہ دبلا پتلا بالکل کمزور لڑکا تھا اور اس کے گال پر ایک بڑا سا کالا مسا بھی تھا۔ مینڈک نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے ہلاتے ہوئے کہا، میں نے جو تالاب کے کنارے لڑکا دیکھا تھا وہ بھی دبلا پتلا تھا اور اس کے بھی گال پر کالا مسا تھا۔ مرغی نے گردن ہلائی اور بولی، چلو ذرا میرے ساتھ فارم تک چلو۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ فارم قریب ہی تھا، وہ جلد وہاں پہنچ گئے۔ مرغی اور مینڈک پھاٹک سے اندر داخل ہوئے اور الو دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ مرغی نے ان دونوں کی توجہ ایک نوجوان کی طرف دلوائی جو کچھ دور پیٹھ موڑے بورے میں سے چارہ نکال رہا تھا۔ تینوں غور سے اسے دیکھنے لگے۔ لڑکا کام کر کے پلٹا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی محنتی نوجوان تھا اور اس کے گال پر بڑا سا کالا مسا بھی تھا اور وہ اب کچھ صحت مند ہو گیا تھا۔ مینڈک اور الو شرمندگی سے مسکرائے اور مرغی کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ دونوں نے اپنی غلطی مان لی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ جو لوگ محنت اور ثابت قدمی سے کام کرتے ہیں ان کے برے حالات بھی ایک دن بدل جاتے ہیں اور پھر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔